کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچوں نے، وہ شہر میں تھے، وہ گاؤں سے، ان کا آبائی گاؤں بھی ہے، تو بچوں نے وہی جب انتقال ہوا تو غسل وغیرہ دے کر قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب کچھ لوگ گاؤں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخص کے ماں باپ کی قبریں آبائی قبرستان میں ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں دفنایا جائے۔ اب وہ اولاد بیچاری پریشان ہے کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، یہاں دفنا کے کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے آبائی گاؤں، آبائی مطلب شہر، اس کا دفنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دفنائیں گے تو قبریں قریب قریب ہوں گی تو شاید موقع ملے گا نکل کے مل لیں گے کہ بھئی کیا حال چال ہے، اور اگر یہاں دفنایا اور وہ سینکڑوں میل دور ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا، تو وہ تو بہت دور ہے، میں کیسے سفر کروں؟ تو یعنی زندوں پر اس کو قیاس کر لینا، یہ بیچارے وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، خاندانی باتیں، سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو دین بیان کرتے ہیں۔ دین یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کرنے میں تیزی کی جائے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا، ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے، ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے، ان کا رات میں انتقال ہوا، رات میں کفن دفن کر دیا گیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دینا چاہیے تھا، پھر آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ان کو کئی اعزازات سے نوازا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عبادت گزار نوجوان کا رات میں انتقال ہوا اور رات میں اس کو دفنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلدی دفنانا یہ ہوتا ہے افضل اور اولا۔ دوسری بات یہ کہ قریب ترین قبرستان جو سب سے قریب ہے اس میں دفنائیں، اگر وہاں جگہ بالکل ٹھیک آپ کو مل گئی، تاکہ کیونکہ دفنانے میں جلدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو۔ یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، ساری زندگی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، کبھی کبھار آ کے کریں گے، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دو دو دن تک ماں باپ کو فریز کر کے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اٹلی سے آ رہے ہیں صاحب، جرمنی سے آ رہے ہیں، یو کے سے آ رہے ہیں، یو ایس اے سے آ رہے ہیں، ان کو شکل دکھانی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں، ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، انہیں آنے دیں، پہلے آ کے وہ شکل دیکھیں گے، شکل دیکھ کے تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر پھر غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے، انہوں نے دفنایا، بالکل ٹھیک کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے، اگر نیک روحیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہ تک سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہم جب آئے تھے تو ایک بلی تھی، اس بلی کا حال کیا ہے، اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتاتا ہے، وہ پوچھنے میں فلاں کا حال کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا، کہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی روح کو مقید کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، ایک سیکنڈ کے اندر روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، اس لیے یہاں دفنایا، بالکل ٹھیک کیا۔ اب ان کا اگر وہ واقعی نیک ہیں، ماں باپ بھی نیک ہیں، ان کی روحیں آپس میں ملیں گی، ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ لیکن یہ غلط ہے کہ جی وہیں دفنانا چاہیے تھا۔ یہ بھی غلط ہوگا کہ اب آپ قبر کھود کے سوچیں لاش کو وہاں لے جائیں، یہ بھی غلط تھا کہ آپ ان کو فریز کر کے رکھ دیتے۔ تینوں چیزیں بالکل غلط ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بچے نے کویسچن کیا تھا کہ یہ جو صبح و شام کے بعض اوقات ہم بطور وظیفہ صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورۃ الملک ہے، تو کیا ان کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، کسی کو بخش سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہن ہے، وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہے، فرض کر لیں۔ اب یہ بظاہر تو رشتے کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہے، لیکن نیک عمل تو ہے، اس کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روٹین میں جو بھی آپ کے درود پاک ہے یا آپ سورتیں پڑھتی ہیں، ان سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا معروف فتاوی شامی ہے، جس کو رد المحتار بھی کہتے ہیں، آپ نے اس میں باقاعدہ یہ تحقیق کر کے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا ثواب ایصال کر سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ آپ دل میں بس نیت کر لیں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی عمل کیا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول کر فرما لے، اور اس کا ثواب فلاں کو میں بخشتا ہوں، اس تک پہنچا یا اس کو قبول فرما، تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ فرض کر لیں کمایا تو نہیں ہے، لیکن اگر حرام کمائی ہوتی تو اس کا کیا کفارہ ہوتا؟ دیکھیں، جب آپ حرام کماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ لازم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس کس سے وہ حرام چیز لی تھی، جیسے رشوت لی ہے، سود لیا ہے،
تو آپ کو اس کو پہنچانا لازم ہے جبکہ آپ کو معلوم ہو. اگر وہ نہیں رہا تو اس کے وارثوں تک پہنچانا لازم ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس سے حرام کمایا ہے تو پھر اندازہ کر کے، اچھا یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنی مقدار میں کمایا ہے، تو اپنے دل سے پوچھیں کتنا ہوگا پوری زندگی میں حاصل کیا ہوگا. 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، جہاں آپ کا دل کہے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوگا، بس اس کو لکھ لیں اور آہستہ آہستہ یہ پیسہ ان نامعلوم مالکوں کی طرف سے صدقہ کرتے چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ یہ پورا اپنا رقم پورا صدقہ کر دیں. تو کوئی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس صدقہ کرنے سے اور توبہ کر لینے سے، نادم شرمندہ ہونے سے گناہ مٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت آپ سے درگزر کرے گا اور جن کا آپ نے یہ مال کھایا تھا انہیں آپ سے راضی کر دے گا. اور میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں، اگر آپ کو جیسے ندامت ہو گئی ہے، شرمندہ ہو گئے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی اب وہ آدمی غائب ہو گیا، کسی کا مال حرام لے کر اس کو اذیت پہنچائی تھی لیکن اب وہ غائب ہو گیا، اس کو پہنچا نہیں سکتے، تو مال حرام میں تو صدقہ کریں. اور جسمانی روحانی تکلیف پہنچائی ہے اب معافی کیسے مانگیں؟ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کے لیے ایک تو دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں کثرت کے ساتھ. دوسرا جو بھی نیکی کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرا اس عمل کا ثواب میں ایصال کرتا ہوں قبول فرما لیں، ایصال ثواب کریں. اور تیسرا کوئی ثواب جاریہ کر دیں، کسی ایسی جگہ پیسہ ان کے نام پر استعمال کر دیں کہ جو مسلسل آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا رہے. انشاءاللہ عز و جل برود قیامت جب وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھیں گے جو آپ کی دعا کی برکت سے، ایصال ثواب یا ثواب جاریہ کی برکت سے ان تک پہنچی ہے، تو وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی کروا دے گا. یہ حکمت ضرور اختیار کریں. بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوں گے جنہوں نے نادانستہ طور پہ بعض اوقات یا دانستہ طور پر بھی تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، مال کھایا ہوتا ہے. اگر مالک موجود ہے مال دیں، نہیں ہے صدقہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے 3 امور پر عمل کریں. مجھے امید ہے میدان محشر میں آپ ہمیں دعائیں دیں گے. یہ سنا ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیا توبہ بھی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں توبہ قبول ہوگی، بالکل ہوگی. اور وہ حرام کھانے والا سے مراد وہ ہے کہ جو حرام قطعی اور عادتاً کھا رہا ہے، جرأت مند ہو کر کھا رہا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی. کہ اسے پتہ ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. باقی یہ کہ بعض اوقات حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا واضح حرام نہیں ہوتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچارے وہ انوالو ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور ان کی معلومات کی اس کمی کو نظر انداز کر دے گا. لیکن بہرحال میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا، نہ یہ کوئی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں پہلے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے، کچھ بھی مالی معاملہ کرنے سے پہلے اچھے سلجھے ہوئے اور مستند مفتیان کرام سے معلومات حاصل کر کے تبھی عملی قدم اٹھانا چاہیے. باقی توبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ تو رکھی اسی لیے ہے کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ اس گناہ کو مٹا سکے اور پھر دوبارہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے. اس کے لیے بالکل اگر کوئی حرام بھی کھا رہا ہے توبہ کرے گا تو پھر وہ حرام کا گناہ مٹے گا نا. جب شرک جیسا گناہ توبہ سے مٹ سکتا ہے تو حرام جو روزی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں یہ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، تو بالکل توبہ اس کی مقبول ہوگی.